دوستوں، انسانی تاریخ ہمیشہ سے خفیہ تنظیموں اور اسرار بھائی چاروں اور پوشیدہ علم سے بری رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنے والے پردے کے پیچھے بیٹھے چند افراد ہمیشہ وہی لوگ ہیں جنہیں اصل سچائی تک رسائی ہے، لیکن ان سب خفیہ گروپوں میں کی جڑ ایک ایسی قدیم تنظیم میں ملتی ہے جسے تاریخ دی بردرہڈ آف دی اسنیکس یا سام کا بھائی چارہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بھائی چارہ کون تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اور کیا یہ آج بھی دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے؟ آئیے اس کے رازوں کو فاش کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے آج سے تقریباً 6000 سال پہلے سومیری تہذیب سے۔ یہ وہ تہذیب تھی جہاں پہلی بار شہروں، لکھائی اور فلکیات کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو انوناکی کہتے تھے، وہ دیوتا جو آسمان سے اترے اور انسانوں کو علم سکھایا۔ انہی دیوتاؤں میں ایک کا نام تھا انکی، جو ہمیشہ سام کی علامت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انکی نے انسان کو خفیہ علم دیا اور اسی علم کے ماننے والے ایک خفیہ بھائی چارے میں جمع ہوئے، جسے بعد میں بردرہڈ آف دی اسنیکس کہا گیا۔ لیکن آخر سانپ کیوں؟ قدیم زمانے میں سانپ کو حکمت، علم اور طاقت کی علامت مانا جاتا تھا۔ مصری تہذیب میں فرعون کے تاج پر سانپ کا نشان موجود تھا۔ یونانیوں میں دیوتا ایسکلیپس کا عصا آج بھی میڈیکل کی علامت ہے، لیکن بائبل میں یہی سانپ ایک فریب کار بن جاتا ہے جو آدم و حوا کو بہکا کر جنت سے نکلواتا ہے۔ یعنی ایک ہی سانپ کبھی علم کی علامت اور کبھی شیطان کی صورت۔ بردرہڈ آف دی اسنیک نے اسی تضاد کو اپنی بنیاد بنایا، علم کو قابو میں رکھنا اور یہ طے کرنا کہ یہ کسی کو حقیقت تک رسائی کا پتہ نہ چلے۔ بردرہڈ آف دی اسنیک کے 3 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، علم والے اور جاہل۔ نمبر 2، خفیہ تعلیمات پر قبضہ رکھنا تاکہ صرف منتخب افراد طاقتور رہیں۔ نمبر 3، دنیاوی نظام پر کنٹرول، حکومت، مذہب اور معیشت کے ذریعے عوام کو قابو میں رکھنا۔ یہ بھائی چارہ عوام کو عام مذہبی کہانیاں سناتا رہا، لیکن اصل علم ہمیشہ اپنے پاس چھپا کر رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ بھائی چارہ مختلف ناموں سے ظاہر ہوتا رہا۔ مصری پادری جو فرعون کے راز جانتے تھے، یونانی فلسفی جو روحانی تعلیمات کو چھپاتے تھے، رومی خفیہ کلٹس جو سام کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں یہ تنظیم مبینہ طور پر نائٹس، فری میسنز، ایلومیناٹی جیسی طاقتوں میں تبدیل ہو گئی، اور آج کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی چارہ جدید دور کے نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے ہے۔ کانسپریسی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ آج بھی بردرہڈ آف دی اسنیکس موجود ہیں، میڈیا، سیاست اور تعلیم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ عوام کو الجھا کر رکھتے ہیں تاکہ اصل سچائی کبھی سامنے نہ آئے۔ دی گوڈ آف دی ایڈن، ولیم بریملی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ یہ بھائی چارہ ہمیشہ انسان کو جھوٹے مذاہب، جھوٹی جنگوں اور خوف کے ذریعے کنٹرول کرتا رہا۔ یعنی شاید وہی طاقتیں ہیں جو آج کی عالمی نظام کے پیچھے پردے میں چھپی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض افسانہ؟ کیا واقعی خفیہ بھائی چارہ ہزاروں سال سے انسانیت کو کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ سب محض ایک کہانی ہے؟ شاید ہمیں کبھی اصل سچائی نہ ملے، لیکن ایک بات طے ہے، جہاں بھی علم، طاقت اور راز چھپے ہیں، وہاں سام کی سرسراہٹ ضرور سنائی دیتی ہے۔ یہ تھی کہانی بردرہڈ آف دی اسنیکس کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم آج بھی دنیا پر حکومت کر رہی ہے؟
یا یہ صرف ایک پراسرار افسانہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور یہ راز مزید لوگوں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اور ایسی خفیہ تنظیم اور پراسرار تاریخ سے پردہ ہٹا کے دکھائیں گے۔